السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ تاریخ کی نظر میں لٹیروں لیکن ہمارے ہیروز الیگزینڈر دی گریٹ، حضرت محمود غزنوی، حضرت تیمور لنگ، حضرت ظہیر الدین محمد بابر اور حضرت نادر شاہ افشار کی تقلید میں جب جدید افغانستان کے بانی حضرت احمد شاہ ابدالی یا احمد شاہ درانی نے ہندوستان کے خزانوں کو اپنے بابرکت ہاتھوں سے اپنی ملکیت میں لینے کے لیے 5ویں بار ہندوستان کا رخ کیا تو انہیں 1761 میں پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑائی کی تیاری 1757 میں اس وقت شروع کر دی گئی جب احمد شاہ ابدالی نے 2 بڑی توپیں بنانے کا حکم دیا تاکہ ان کی مدد سے مرہٹوں کو شکست فاش دی جا سکے۔ ابدالی کے حکم پر اس کے وزیر شاہ ولی خان نے یہ توپیں مغل دور کے معروف دھات ساز شاہ نذیر سے تیار کرائیں۔ ہر توپ کا دہانہ 14 فٹ 5.5 انچ لمبا تھا، جس پر فارسی زبان میں ان توپوں کو بنوانے والے کا نام اور تاریخ کندہ تھی۔ توپ کی تیاری میں خالص تانبا اور اعلیٰ درجے کا پیتل استعمال ہوا۔ محقق مجید شیخ لکھتے ہیں کہ لاہور کے صوبے دار شاہ ولی خان نے احمد شاہ ابدالی کی نیابت کرتے ہوئے حکم دیا کہ لاہور کا ہر ہندو جزیے کے طور پر مال و دولت کے بجائے اپنے گھر سے تانبے یا پیتل کے سب سے بڑے برتن دے۔ جب کافی دھات جمع ہو گئی تو لاہور کے ایک ہنرمند شاہ نذیر نے اس کی ڈھلائی کر کے اس سے توپیں تیار کیں۔ جب توپیں تیار ہو گئی تو انہیں زمزمہ کا نام دیا گیا اور انہیں پہلی بار 14 جنوری 1761 کو پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھا یعنی مرہٹا فوج کے خلاف استعمال کیا گیا۔ جے ڈی ڈف نے ہسٹری آف مراٹھا میں دعویٰ کیا ہے کہ اس جنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ فوجی مارے گئے، جن میں سے تقریباً 40,000 کو جنگ کے بعد 2 بڑی توپوں سے اڑا دیا گیا۔ اس عظیم فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی لاہور کے راستے کابل واپس چلا گیا۔ وہ دونوں توپوں کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن ان میں سے ایک ہی لے جا سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی دوران سفر دریائے چناب پار کرنے کی کوشش میں دریا برد ہو گئی اور تلاش کے باوجود نہ مل سکی۔ دوسری توپ جسے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا لاہور کے نئے صوبے دار خواجہ عبید کی دیکھ بھال میں چھوڑ دی گئی۔ نادر شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی نے تو 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اس کے جانشینوں کی نااہلی کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان پر حملے کیے، لیکن پنجاب کے دیہی علاقوں میں سکھوں نے مغلوں کی گرفت کمزور ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متعدد گروہ یا جتھے بنا لیے۔ اس سلسلے کا پہلا جتھا 1716 میں قائم ہوا، جس کا نام جتھا بھنگیاں تھا۔ بھنگ کی لت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے سکھوں کی فوج دل خالصہ کے اس جتھے کو بھنگی کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بھنگ کا نشہ آور مشروب انہیں ٹھنڈک پہنچاتا اور لڑائی میں جوش کا باعث بنتا اور نڈر کر دیتا تھا۔ اس زبردست جتھے کا جاٹ بانی چھجا سنگھ یا چھجو سنگھ امرتسر سے 24 کلومیٹر دور ایک گاؤں پنجواڑ کا رہنے والا تھا۔ کنہیا لال تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ چھجا سنگھ نے سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ سے امرت لے کر سکھ مذہب اپنایا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ گرو کی اس بشارت سے بڑھاتا کہ انہیں ایک دن پنجاب پر راج کرنا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ پنجاب میں مغل حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیتے۔ ہتھیار چونکہ عمومی طور پر کم تھے، اس لیے یہ جتھا گوریلا حملے ہی کرتا۔ سید محمد لطیف کا ہسٹری آف دی پنجاب میں لکھنا ہے کہ متعدد سکھوں نے اس جتھے میں شمولیت اختیار کی۔ اب مسلح افراد نے مخبروں اور سرکاری اہلکاروں کے دیہات پر رات کے وقت حملے شروع کر دیے، جنہیں جو قیمتی سامان ہاتھ لگتا لے اڑتے۔ اعجاز بٹالوی کہتے ہیں کہ چھجا سنگھ کی موت کے بعد اس کے ایک ساتھی
भीमा सिंह या भूमा सिंह ने उसकी जगह ले ली। ये मोगा के करीब वंडी परगना में गांव हंग का एक ढल्लू जाट था। भंगी जत्थे समेत सिख जत्थों के इलाके बढ़े तो ये मिसलें कहलाए, लेकिन भंगी मिसल इन 12 जत्थों या मिसलों में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। भीमा सिंह ने 1739 में ईरानी बादशाह नादिर शाह की फौजों के साथ झड़पों में अपना नाम रोशन किया। भीमा सिंह की इंतजामी सलाहियत से मिसल को ताकत मिली। उसकी मौत 1746 में हुई। चूंकि भीमा सिंह बे औलाद था, इसलिए उसका भतीजा हरि सिंह उसका जानशीन बना। इससे पहले इस मिसल के राहजन सिर्फ रात के अंधेरे में लूट मार करते थे, मगर हरि सिंह ने यह काम दिन के उजाले में भी शुरू कर दिया। वो अपने साथियों के साथ 100 मील तक डाके मारता और गारतगरी करके वापस आ जाता। हरि सिंह की सरकर्दगी में भंगी मिसल ने एक तवील गोरीला जंग के बाद 16 अप्रैल 1765 को लाहौर पर कब्जा करके अहमद शाह अब्दाली की इस मशहूर ज़माना तोप का नाम जमजमा से बदलकर भंगियां वाली तोप या भंगियां दी तोप रख दिया। भंगी मिसल के लहना सिंह, गुज्जर सिंह और कहानियां मिसल का सूबा सिंह 20 घुड़सवारों के ग्रोहों में तकसीम होकर हमला करते और भाग जाते। ये सिलसिला पूरे 2 महीने तक दिन रात बगैर वक्फे के चलता रहा। लेकिन लाहौर के किले पर कब्जा एक जुर्रतमंदाना कार्रवाई थी। रात के वक्त गुज्जर सिंह के आदमियों ने एक ही वक्त में हर समत से काले कपड़े पहने, बैरूनी दीवारें फलांगी और सबको मार डाला। उसके बाद मरकजी दरवाज़ा खोला और लहना सिंह और उसके साथी किले में दाखिल हो गए। तब गुज्जर सिंह की फौजें पंजाब के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करने के लिए रवाना हुई और गुजरात के मकाम पर गखड़ हुक्मरान सुल्तान मुकर्रब खान को शिकस्त देकर पूरे पोठहार और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया। इस सिख फौज में सभी सिर्फ सूखे चने, चंद किशमिश के दाने और छोटे मशकीज़ों में पानी लेकर चलते थे। भंगियों ने ही लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि लाहौर गुरु का गहवारा है, क्योंकि चौथे गुरु रामदास की पैदाइश पुराना लाहौर के इलाके चूना मंडी में हुई थी। ये सिख दौर का आगाज था। अपने 30 साल दौर में इन तीनों हुक्मरानों ने लाहौर को 3 इलाकों में तकसीम किया। लहना सिंह ने लाहौर के किले और अंदरून शहर पर हुक्मरानी की। गुज्जर सिंह भंगी ने लाहौर का मशरक़ी इलाका शालामार बाग तक संभाला, जबकि सूबा सिंह ने न्याज बेग तक मगरबी हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया। गुज्जर सिंह ने एक नया किला बनाया जिसका नाम आज तक किला गुज्जर सिंह है, जबकि सूबा सिंह ने अपना किला बाग ज़ेबुनिसा में बनाया, जहां आजकल चौबुर्जी वाक़ है। 1766 में अहमद शाह अब्दाली 8वीं और आखिरी बार हिंदुस्तान आया और 22 दिसंबर को लाहौर में दाखिल हुआ तो सिख हुक्मरान वहां से चले गए। अहमद शाह ने लहंगा सिंह से बातचीत करने की कोशिश की और दोस्ती की अलामत के तौर पर उसे अफगान खुश्क मेवा जात की एक टोकरी भेजी, लेकिन लहना सिंह ने सूखे चने की टोकरी के साथ ये तोहफा वापस कर दिया, जिसका मतलब था कि वो हमेशा मुज़ाहमत करेंगे। जमजमा तोप या भंगियों की तोप बदस्तूर भंगी सरदारों लहना सिंह और गुज्जर सिंह के कब्जे में थी, लेकिन सुकर चकिया मिसल के सरदार चरण सिंह ने लाहौर पर कब्जा करने में भंगियों की मदद की थी। चुनाचे उसने इस तोप को गनीमत में से अपना हिस्सा करार दिया और 2000 सिपाहियों की मदद से इसे गुजरांवाला ले आया। इसके फौरन बाद अहमदनगर के चट्ठों ने सुकर चकिया के सरदार चरण सिंह से ये तोप छीन ली, लेकिन 2 चट्ठा भाइयों अहमद खान और पीर मोहम्मद खान के दरमियान इसके कब्जे पर झगड़ा हुआ। इस लड़ाई में अहमद खान के 2 बेटे और पीर मोहम्मद खान का 1 बेटा मारा गया। गुज्जर सिंह भंगी ने इस लड़ाई में पीर मोहम्मद खान का साथ दिया, चुनाचे उसके बदले ये तोप उसने छीन ली और इसे गुजरात ले गया। लेकिन 1772 में चट्ठों ने तोप वापस ले ली और इसे रसूल नगर मुंतकिल कर दिया। उधर हरि सिंह के मरने के बाद महान सिंह को भंगी मिसल का सरदार मुंतखब किया गया। महान सिंह की वफात हुई तो हरि सिंह के बेटे झंडा सिंह और गंडा सिंह सिख रियाया की हिमायत से मिसल के सरबराह बने। 1773 में झंडा सिंह इस तोप को अमृतसर ले गया
بعد میں جھنڈا سنگھ جموں پر حملے میں مارا گیا۔ وہ بے اولاد تھا، چنانچہ گنڈا سنگھ نے پٹھان کوٹ پر یلغار کر دی، لیکن وہ حقیقت سنگھ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا بیٹا گلاب سنگھ اپنی کمسنی کی بنا پر مثل کا سردار نہ بن سکا تو گنڈا سنگھ کے چھوٹے بھائی دیسو سنگھ کو سردار بنا دیا گیا، جس کے بعد گنڈا سنگھ کے بیٹے گلاب سنگھ کو سرداری ملی۔ یہ وہی وقت تھا جب سردار چڑھ سنگھ کا پوتا اور مہا سنگھ کا بیٹا رنجیت سنگھ لاہور شہر پر قبضے کے لیے اس کی فصیلوں کے باہر کھڑا تھا۔ تب تک لہنا سنگھ، گجر سنگھ اور صوبہ سنگھ کی موت ہو چکی تھی اور ان کے 3 کمزور بیٹے چیت سنگھ، مہر سنگھ اور صاحب سنگھ ان کی جگہ لے چکے تھے۔ موضع بیسن کے مقام پر گلاب سنگھ اور رنجیت سنگھ کی فوجوں میں ٹکراؤ ہوا۔ اگلے دن زبردست رن پڑنے کی توقع تھی، لیکن رات کو گلاب سنگھ نے اس قدر شراب پی کہ دوسرے دن اس کی آنکھ ہی نہ کھلی، جس کے باعث اس کی فوج تتر بتر ہو گئی اور وہ خود مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا گردت سنگھ بھنگی مثل کا سردار بنا تو اس نے رنجیت سنگھ پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا، لیکن رنجیت سنگھ کو خبر ہو گئی اور اس نے امرتسر پر حملہ کر کے اسے شہر سے نکال کر خود شہر پر قبضہ کر لیا۔ رنجیت سنگھ نے گزارے کے لیے کچھ دیہات اسے دے دیے، جو کچھ عرصے بعد واپس بھی لے لیے گئے۔ گلاب سنگھ کے مرنے کے بعد اس خاندان میں کوئی بھی اہل پیدا نہ ہوا اور یوں یہ مثل اپنے اختتام کو پہنچی۔ 1802 میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے امرتسر پر قبضہ کیا تو زمزمہ توپ یا بھنگیوں والی توپ اس کے ہاتھ لگ گئی۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کے تاریخ نگار خاص طور پر سوہن لال سوری اور بوٹے شاہ لکھتے ہیں کہ بھنگیوں نے کہانیوں اور رام گھڑیوں کے خلاف دینا نگر کی لڑائی میں یہ توپ استعمال کی۔ رنجیت سنگھ نے اسے ڈسکا، قصور، سوجان پور اور وزیر آباد کی مہموں میں بھی استعمال کیا۔ 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ملتان پر حملہ کر دیا۔ مہاراجہ کے جنرل الہی بخش کی توپیں قلعے کی دیواروں پر 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گولہ باری کرتی رہیں، لیکن وہ دیواریں نہیں توڑ سکیں۔ پھر اپریل میں زمزمہ توپ لائی گئی۔ یہ توپ ہر بار 80 پاؤنڈ وزنی لوہے کا گولہ دیوار میں داغتی، جس سے بڑی دراڑیں پڑنے لگیں۔ جب دشمن دوسری دراڑوں کو بند کرنے میں مصروف تھا تو نہنگ سکھوں کے ایک گروہ نے چپکے سے توپ قلعے کی دیوار کے قریب پہنچا دی۔ توپ نے دیوار میں سوراخ تو کر دیا، لیکن اس کا ایک پہیہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ بغیر سہارے کے درست سمت میں فائر نہیں کر سکتی تھی۔ چونکہ مسلسل فائرنگ سے سوراخ کو بڑا کرنا ضروری تھا، اس لیے سکھ سپاہی توپ کو سہارا دینے کا شرف حاصل کرنے پر ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ کئی لوگ توپ کے دھچکے سے مارے گئے، مگر توپ مسلسل فائر کرتی رہی اور قلعے کی دیوار میں بڑا شگاف ڈال دیا۔ ملتان تو فتح ہو گیا، لیکن ان حرکتوں سے توپ کو شدید نقصان پہنچا اور یہ مزید استعمال کے قابل نہ رہی، چنانچہ اسے واپس لاہور بھیج دیا گیا۔ یہ زمزمہ یا بھنگیوں کی توپ کا آخری مارکا تھا۔ لاہور میں اسے دلی دروازے کے باہر رکھا گیا، جہاں یہ 1860 تک موجود رہی۔ جب 1864 میں مولوی نور احمد چشتی نے تحقیق چشتی مرتب کی تو انہوں نے اسے لاہور میوزیم کے عقب میں وزیر خان کے باغ کی 12 دری میں کھڑا پایا۔ برطانوی راج میں ڈیوک آف ایڈنبرگ نے لاہور کا دورہ کیا تو اسے مال روڈ پر ٹولنٹن مارکیٹ کے پاس پرانے عجائب گھر کی عمارت کے سامنے سجا دیا گیا۔ وقت کا منہ زور گھوڑا دوڑتا رہا اور زمانے کے گرم سرد نے اس میں شکست و ریخت پیدا کر دی تو 1977 میں حکومت کے کسی کرم فرما کی نظر اس پر پڑی۔ پھر اس کی مرمت کرائی اور استنبول چوک میں عجائب گھر اور NCA کے سامنے یادگار کے طور پر رکھوا دیا۔ انارکلی بازار کے رخ پر سنگ مرمر کے چبوترے پر رکھی 268 سال پرانی یہ توپ کمز گن بھی کہلاتی ہے۔ اسے یہ نام مشہور برطانوی مصنف ریڈیارڈ کپلنگ کے ناول کم کی نسبت سے دیا گیا۔ یہ ناول کچھ یوں شروع ہوتا ہے: کم بلدیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرانے عجائب گھر کے سامنے رکھی توپ زمزمہ پر بیٹھا تھا۔ مقامی لوگ اسے بھنگیوں کی توپ ہی کہتے ہیں۔ توپ کا دہانہ تو موجود ہے، لیکن اب یہ خون بہانا ترک کر چکی ہے اور اس کے سائے تلے کبوتروں کے غول دانا دن کا چگتے اور امن سے اڑتے پھرتے ہیں۔ ایک زمانے میں اس توپ کے بارے میں مشہور تھا
کہ جس کے پاس یہ توپ ہو لاہور شہر اسی کا ہوگا، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ یہ توپ جس کے پاس رہی پنجاب بھی اسی کے قبضے میں رہا۔ اب یہ عظیم توپ تنہا ایک چبوترے پر ایستادہ ہے، اس کے سامنے تاریخ بدلی، نسلیں پیدا ہوئیں اور مٹ گئیں، زمانے کے خد و خال بدل گئے، مگر اس کی عظمت اور شان یوں کی توں رہی۔ انسان، املاک سب کو زوال ہے، بس باقی رہے گا نام اللہ کا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔